بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ تعالیٰ سے اگر پوچھیں، اگر اللہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم پوچھیں کہ اللہ کا آپ کو کیا پسند ہے، اللہ کو تم دیکھیں گے اثر کہ میں جنت کے اندر، دنیا کے اندر دیکھنا تو محال ہے، یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ رب کا دیدار کرے. یہاں وہاں جو ہے اس کی وولٹ، آنکھوں کا وولٹ اور نورانیت بڑھا دی جائے گی. یہ اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر ہم پوچھیں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اللہ آپ کو کیا پسند ہے، تو اللہ کیا جواب دیں گے؟ نماز پسند ہے تو نہیں، نماز ٹھیک ہے لیکن یہ ٹاپ نہیں ہے. قرآن پڑھنا پسند ہے، اللہ پاک اللہ نے قرآن پڑھنا تو ٹھیک ہے لیکن یہ ٹاپ نہیں ہے. آپ کو حج پسند ہے، اللہ نے یہ بھی اچھا ہے، حج بھی اچھا ہے لیکن یہ ٹاپ نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو روزہ پسند ہے، روزہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ٹاپ نہیں ہے. تو اچھا اللہ پاک ٹاپ کیا ہے، یہ سوال ہے. تو اس کا جواب ہم قرآن میں دیکھیں گے. یہ قرآن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جواب دیتا ہے. کس کو جواب ملے گا؟ جو اسے سمجھ کر پڑھے گا. فر پڑھنے سے 2 پارے ہو گئے، 3 پارے ہو گئے، نیچے ملتی ہے، قرآن کا نور نہیں ملتا. تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ ایک چیز اللہ کو بہت پسند ہے، اچھے اخلاق. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاز شان بتائیے، وہ اچھا اخلاق کی بتائیے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیارے نبی جی، بے شک آپ بہت اونچے اعلیٰ خلق عظیم، عظیم بھی لائے، خلق بھی لائے، اعلیٰ بھی لائے، انک بھی لائے، تاکید آپ تو بہت ٹاپ 1 ہے اخلاق کا. اللہ تعالیٰ کو اخلاق بہت پسند ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا، انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. الحدیث رواہ ابو داود وقال حدیث حسن صحیح. میں جنت میں گھر دلانے کے ذمہ دار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لے رہے ہیں، میں ذمہ دار ہوں. کس کے لیے؟ جو نماز پڑھے اس کے لیے، روزہ رکھے اس کے لیے، حج کرے اس کے لیے ذمہ دار ہوں. نہیں کہ قرآن بہت پڑھے گا میں اس کی جنت میں گھر دلاؤں گا، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ اس آدمی کے لیے، اس عورت کے لیے میں جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو اپنا حق ہوتے ہوئے حق معاف کر دے.
یہ اخلاق ہوتا ہے. حق ہے چھوڑ دیتا ہے، کوئی بات نہیں، لڑائی نہ ہو. انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا. جھگڑا چھوڑ دے، کہ جھگڑے میں برکت نہیں ہوتی، وہاں نحوست آتی ہے کہ اپنا حق ہوتے ہوئے حق چھوڑ دیا اپنا حق. اور ایسا ہم نے کئی قصے ہمارے سفروں میں دیکھے، حجاز کے سفروں میں جہاں دل زندہ ہوتا ہے وہاں آدمی بات مان لیتا ہے، اور جب دل مردہ ہوتا ہے جتنی حدیث آپ بیان کرو جہاں ہوگا وہاں ہوگا، جتنا قرآن بیان کرو جہاں ہوگا وہاں ہوگا. حج میں تھے ہم، ایک قبیلے لہیان ہے، بنی لہیان، وہاں کا بڑا قبیلہ ہوتا ہے. تو قبیلے لہیان کے 2 لڑکے، ایک علی لہیانی ایک ابراہیم لہیانی، یہ دونوں بڑے. علی لہیانی شاہی ڈرائیور، بادشاہ کا ڈرائیور. اب بادشاہ کا ڈرائیور بھی تو کب ہوتا ہے، بادشاہ ہر آدمی کو تو رکھتا نہیں ہے. اور ابراہیم لہیانی یہ بھی کسی حکومت کے اچھے عہدے کے اوپر. ہم سب ساتھ میں حج میں تھے، ہماری خدمت میں یہی بچے ہوتے ہیں، کہیں جانا ہو کرنا ہو. یہ دونوں کی مینا میں لڑائی ہوئی. عرفات سے جب مینا مزدلفہ کر کے مینا آئے تو وہاں لڑائی ہوئی دونوں کی. کیا آواز آ رہی ہے، دونوں کیا لڑ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو دونوں کی لڑائی ایک زمین کے اوپر تھی. وہاں بادشاہ لوگ، امیر لوگ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اس کو زمین ہدیہ دیتے ہیں. تو 5 کلومیٹر کی زمین تمہاری، 2 کلومیٹر کی زمین تمہاری، 1 کلومیٹر کی زمین تمہاری. تو دونوں قبیلے بنے لہیان کے تھے اور بڑے لوگ تھے، تو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے کہ بھئی یہ زمین کس کی؟ علی کہہ رہا ہے میری، ابراہیم کہہ رہا ہے میری. اور یہ لڑائیاں شروع ہو گئی. جو لڑائی شروع ہوئی تو میں تو ان کی عورتیں بھی نکل آئی خیمے سے، ہم بھی نکل آئے خیمے سے. عبداللہ لہیانی ان کا امیر ہے، سردار. تو میں نے پوچھا کہ عبداللہ شادل موضوع یہ کیا مسئلہ ہے، دونوں لڑ رہے ہیں اور احرام کی حالت میں لڑ رہے ہیں. اور جوش میں ابراہیم لہیانی نے کہا علی لہیانی ابھی ربی بیمار کرنا ہے تو وہاں کنکر نہیں ماروں گا، تیرے سر پہ ماروں گا، تو بڑا شیطان ہے، یہ تو بڑا شیطان. اور وہ علی لہیانی بھی جواب دے رہا، میں نے یہ حدیث سب کو جمع کیا، میں نے یہ حدیث پڑھی، میں جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں، اپنا حق ہوتے ہوئے اپنا حق معاف کر دوں. اب ان کا ایمان دیکھو، جب انہوں نے سنا ہی ہے تو انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، میری زمین نہیں ہے. علی لہیانی کہہ رہے میری نہیں ہے، میں نے ابراہیم کو ہدیہ دی، جس کو گواہ رہنا. اور ابراہیم کہہ رہا ہے میری بھی نہیں ہے، میں نے اس کو ہدیہ دی تھی، سب گواہ رہنا. وہ اپنی بیویوں کو لیلا سے پکارتے ہیں، لیلا. تو ان کی زندگی کھڑی تھی وہاں، تو انہوں نے کہا یا لیلا آسمائی، لیلا سن، میں نے اسے ہدیہ دے دیا، گواہ رہنا. تو لیلا کیا کہہ رہی ہے، ہاں میں بھی گواہ رہوں گی، تو تم نے ہدیہ دے دیا. تو دوسری جو ابراہیم لینے کے لیے کہہ رہی جوری اس کا نام ہے، تو جوری جب میں نے دے دیا ان کو دے دیا، اب ہمیں نہیں سنی. بس یہ حدیث ہے، ہمیں جنت میں گھر چاہیے. یہ ایمان. اور ہمارے یہاں جتنا بھی بیان کرو آپ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اخلاق کے بارے میں سب سے زیادہ ملی، اور بد اخلاقی کی مذمت حدیث میں سب سے زیادہ ملی. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند کون سی چیز ہے؟ بد اخلاقی. اب یہ مسئلہ بڑھا دونوں کا. تو انہوں نے مجھے گواہ بنایا، شیخ آپ گواہ رہو، بس یہ زمین میری نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ تو عبداللہ لہیانی جو فیصلہ کرے گا، ہم تو مسافر آدمی مہمان ہے تمہارے.
چلو ٹھیک ہے، تو پھر ہم اونٹنی کے بعد جمع ہوں گے اونٹنیاں، یعنی جب حج ختم ہو جاتا ہے تیار کرنے پھر لے جاتے ہیں اونٹنی کا دودھ پلانے، وہ 14 تاریخ آ جاتی ہے نا، 14-15 تو چاندنا ہوتا ہے، تو وہ وہاں کہتے ہیں ہمارا کیا ختم ہوگا، سب کو فارغ ہو گئے، اب وہ اونٹنی کا دودھ پلانے لے جاتے ہیں وہاں، بولے وہاں فیصلہ کریں گے۔ اب وہاں جب بیٹھے فیصلے کے لیے تو بیٹھے عبداللہ لہیانی سے کہا کہ دیکھو ہم ہیں ہندوستان میں، اور تو عربوں کا مسئلہ ہے، ہمیں اس کے اندر مت گھسی، تو ہمارا کوئی انٹرسٹ، ہم تو خالی حدیث بیان کریں گے۔ دونوں نے فائل لا کر ایک دوسرے کو دے دی، اس نے اپنی فائل دے دی، اس نے اپنی فائل دے دی، ہمارا کوئی حق نہیں، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ ہم شیخ کو ہدیہ کرتے ہیں، مجھے ہدیہ کرتے ہیں، ارے میں یہاں مکہ میں زمین کیا کروں گا بھائی، ہندوستان میں دینا، کوئی مدرسے میں بنا لینا، کیا کریں گے؟ سمجھا بجھا کر، وہ سمجھا بجھا کر سب عرب جمع ہوئے، سمجھا بجھا کر پھر ان کے درمیان فیصلہ ہوا کہ یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں، شیخ جنت میں گھر تو ملے گا نا؟ میں نے کہا انشاءاللہ ملے گا۔ آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا، ہم نے لڑائی ختم کرنے کے لیے 20 کا راستہ اختیار کر لیا کہ تم بھی یہ کرو یہ کرو۔ اس میں ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے دل سے ہر آدمی ہر عورت پوچھے کہ میرے اندر اخلاق ہے کہ نہیں ہے۔ محمود غزنوی ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے اللہ والے کا ثبوت، اب یہ اللہ والے تھے اس کا ثبوت یہ ہے کہ قریب میں کچھ سالوں پہلے وہاں غزنہ میں وہاں زلزلہ آیا تھا، تو بہت چیزیں جو ادھر ادھر ہو گئی، قبرستان بھی جو ہے اکھڑ گئے، سب ان کی قبر بھی اکھڑی، لیکن ان کی لاش اتنے 100 سالوں کے بعد محفوظ تھی، ذرا برابر بھی ان کا جسم خراب نہیں ہوا تھا۔ پھر وہاں سے عزت کے ساتھ انہیں نکال کر جو ہے انہیں دوسری جگہ سے کیا یا اسی کو ٹھیک کیا اسی جگہ پر، کیونکہ ہمارے سفر ہو رہے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، بیانات ہوتے رہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو دیکھو یہاں اس کی سب سے بڑی عادت کیا تھی، اچھا اخلاق میں رکھنا، یہ سب سے بڑی عادت ہے۔ رات کو کبھی کچھ بادشاہ تھا، کبھی رات کو عام لباس میں یہ نکل جاتا تھا، اور سردی کے راتوں میں نکلتا تھا عام طور سے، گرمی کے راتوں میں نہیں۔ سردی کے راتوں میں وہ لوگ کھانا پکاتے ہوتے ہیں، کوئی دودھ پیتا ہے، کوئی سکھ کھاتا ہے، کوئی تو وہاں پر جیسے ہمارے ہندوستان میں جلسے ہوتے ہیں سردی کے راتوں میں کھانا کھاتے ہیں، دیہاتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے نظام الدین بھی ہوتا ہے یہ، تو ایسے وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ وہ نکلتے دیکھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، لوگوں نے اس کو پہچانا نہیں کہ یہ بادشاہ ہے، عام لباس میں تھا۔ ایک جگہ پر بھیڑ لگی ہوئی تھی کھانے کی، اور ایک طالب علم کو اس نے دیکھا کہ وہ دور کھڑا ہوا ہے، غریب ہے، اور وہ طالب علم جو ہے وہ جو روشنی آتی ہے اس کے تنور کی، اس کی روشنی میں وہ اپنے کتاب کو مطالعہ کرتا، یہ اخلاق والا تھا، یہ سمجھ گیا کہ یہ طالب علم کتاب پڑھ رہا ہے، اس کے بعد لائٹ کے پیسے نہیں ہیں، اسی لیے یہ روشنی کا انتظار میں ہے، کبھی کبھار وہ روشنی مدھم پڑ جاتی تھی تو طالب علم جو کھڑا ہوتا تھا کھڑا رہ جاتا تھا، پھر وہ روشنی بڑی آج کی شعلہ اٹھا، اسے فوراً کتاب دیکھ لیا، لکھنا شروع کر دیا۔ یہ محمود غزنوی نے دیکھا تو محمود غزنوی نے اس کو بلایا اپنے، اور بلا کر کہا کہ بھائی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں غریب ہوں، یتیم ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تیل کا خرچ کر سکوں، مجھے علم حاصل کرنا ہے، تو میرے لیے علم حاصل کرنے کے لیے بہت اچھا ذریعہ ہے کہ یہاں آ جاتا ہوں تو اس کی روشنی میں کچھ کام کر لیتا ہوں، رات کو پڑھ لیتا ہوں، اور دن میں تو اللہ کی روشنی ہوتی ہے،
سورج ہوتا ہے اس میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو محمود غزنوی کا دل بھرا ہے اور اس نے یہ کہا کہ میں اس کے لیے ایک شاہی مثال دے دوں، شاہی قندیل، شاہی لالٹین، شاہی ٹوٹلائی بہت قیمتی ہوتی ہے کہ وہ سونا جڑا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر، اور شاہی چیز کی قیمت ہوتی ہے، اس کو دے دی۔ یہ کہا بھائی آپ کو ہدیہ ہے اور اس کے اندر تیل کا جو خرچہ لگے گا وہ ماہانہ تمہیں ہم دے دیں گے، اور اسے تم جو ہے وہ اپنے گھر جا کر کرو، استعمال کرو۔ یہ اس نے اخلاق برتے، یہ محمود غزنوی۔ شاہی تجمیل بہت قیمتی ہوتی ہے، جب بادشاہ کے محل میں لگی ہوئی وہاں سے نکال کر اس کو دینا، اس اپنے لیے دوسری بنوانا بڑا معاملہ ہے۔ اس نے دیکھی تو وہ آج وہ نوجوان جو ہے وہ خوش ہو گیا، ارے اس میں تو اتنا سونا جڑا ہوا ہے کہ میری 10 نسلیں بھی کھا لیں گے اس میں، اتنے قیمتی ہیں۔ خیر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، بعد میں چل کر بڑے عالم بنے، بڑے فقیہ بنے، وہ لمبے قصے ہیں کہ کون بنے گی۔ لیکن محمود غزنوی کو 3 باتیں کھٹکتی تھی، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا تھا، ہمیشہ یاد رکھنا اچھا اخلاق والا اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ اسے دے گا، اور اچھے اخلاق میں یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو پیسہ دو، پیسہ ہے تو پیسہ دو، پیسہ نہیں ہے اچھے بول لو، وہ بھی کر سکتے تو آپ جو دعا دے دو، آپ جو دعا تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، کتنا تو کر سکتا ہے کہ نہیں۔ سب سے بڑا بخیل آدمی کون ہے؟ جو دعا میں بخیل نہیں کرے کہ اللہ، اور چپکے سے تنہائی میں دعا کرو کہ اللہ اس کی پریشانی دور کر، کہ اللہ اس کی پریشانی دور کر، کہ اللہ اس کی بچی کا مسئلہ آسان کر۔ تو محمود غزنوی جو ہے بہت ٹینشن میں رہتا تھا 3 باتوں میں۔ ایک بات تو یہ کہ پتہ نہیں میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں، کہ بچپن میں یتیم ہو گئے محمود غزنوی، پر غلام تھے، اللہ نے بادشاہ بنا دیا، تو لوگ سارے کے سارے کہتے تھے ارے تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کون ہے؟ ماں کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور بادشاہ بن گیا۔ تو لوگ ایک آپس میں باتیں کرتے تھے کہ تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کون ہے، کوئی ہے ہی نہیں، تو تو کر پڑے۔ تو محمود غزنوی سنتے تو دل میں بہت تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ پاک پتہ نہیں میں سبکتگین کا بیٹا بھی ہوں کہ نہیں ہوں، شام تو تم سبق لے رہا ہے۔ ایک کھٹک یہ تھی، دوسری دل میں یہ کھٹک تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ نبیوں کے وارث ہیں، تو ان کے دل میں یہ کھٹک تھی کہ سارا کام تو ہم کرتے ہیں، خرچ تو ہم کرتے ہیں، مسجد ہم بناتے ہیں، پیسے ہم قسم کرتے ہیں، حکومت ہم چلاتے ہیں، تو یہ مولوی لوگ کیسے وارث بن گئے؟ ہمیں وارث ہونا چاہیے، مولوی کے پیسے میں خرچ نہیں کرتا۔ یہ دوسرے کھٹک۔ اب تیسری بات اس کے دل میں یہ تھی کہ اللہ تو نے مجھ سے بہت بڑا کام لیا ہے، میرے مرنے سے پہلے مجھے پتہ چل جائے کہ میں جنتی ہوں۔ کہ 3 باتیں اس کے ذہن میں رہتی تھی، اور اس کے لیے دعا مانگتا تھا کہ اللہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، مجھے کسی طریقے سے بتا دے تاکہ میرا دل کے اندر کی جو چبھن ہے یہ ختم ہو جائے۔ اور علماء کیسے وارث بن گئے یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ محمود غزنوی کہتے ہیں یہ تو فقیر لوگ ہوتے ہیں، کیا محنت کرتے ہیں یہ لوگ، قال اللہ قال رسول بتاتے ہیں۔ اور تیسرا کہ میں جنتی ہوں، یہ مجھے دنیا میں پتہ چل جائے تاکہ مجھے خوشی ہو کہ میری عبادت، میرے اخلاق، میرا خرچ کرنا یہ قبول کیا تو نے۔ یہ گھر پر آئے، شاہی مثال اس نوجوان کو دی گئی، گھر پر آ کر لیٹے، اور لیٹتے ہی انہوں نے خواب دیکھا۔ اچھا اخلاق کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔
اچھے اخلاق برتیے اور اللہ کے لیے برتیے. اچھے اخلاق کہاں پہنچے رہتا ہے. خواب نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صدوقین کے بیٹے تو نے ایک نبی کے وارث کی خدمت کی اس پر اللہ نے تیری مغفرت بھی کر دی تجھے جنت بھی دے دی. اس خواب میں تینوں باتوں کا جواب آ گیا. حضور نے خود نے کہا اے صدوقین کے بیٹے. پہلی بات ہو گئی نبی کہہ رہا ہے صدوقین کا بیٹا اور تو نے نبی کے ایک وارث کی خدمت کی. بھائی علی دل میں کھٹکتی کہ خرچہ تو ہم کر رہے یہ مولوی کیسے وارث بول رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے تجھے مغفرت بھی کر دی تجھے جنت بھی دی. پھر کی آنکھ کھلی اور آنکھ کھلتے ہی کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری تینوں الجھنیں ختم کر دی. اور یہ تینوں الجھنیں ختم کہاں سے ہوئی؟ اخلاق سے. 100 رکعت نفل نمازیں نہیں پڑھی تھی انہوں نے. آپ 100 رکعت نفل نماز پڑھنا تو بہت آسان ہے. سورہ اخلاق پڑھنا ہی بہت آسان ہے. سب سے زیادہ مشکل ہے اچھے اخلاق پر رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق پر رکھتے ہیں. بد اخلاقی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی ادھر کی بات ادھر کرے ادھر کی بات ادھر کرے ہے نا. ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ نہیں ہے. مردوں میں بھی عورتوں میں بھی ہے. کسی زمانے میں عورتوں میں زیادہ ہوتے تھے لیکن اب تو دونوں کا رس کورس چل رہا ہے. آگے چل رہے ہیں. مرد زیادہ ہے کہ عورتیں زیادہ ہیں. ادھر کے بعد ادھر ادھر کے بعد ادھر. حشر کے میدان میں اسے آگ کی 2 زبانیں دی جائیں گی. آگ کی 2 زبانیں. سارا حشر کا میدان دیکھے گا ارے یہ تو بہت اچھے آدمی تھے بڑے اچھے بیان کرتے تھے. یہ آج کے 2 زبان کیسے؟ ارے یہ تو بہت حج کرتے تھے بہت عمرہ کرتے تھے. یہ آج کی 2 زبانیں کیسے؟ بولے گڑبڑ سے اندر سے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جتنا بھی اچھا عمل کرے جتنا چاہے روزہ رکھے جتنا چاہے حج کرے جتنے چاہے مسجدیں بنائے جتنا چاہے خیر کا کام کرے لیکن حشر کے میدان میں کچھ ایسے ہوں گے تو ان لوگوں کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں. تو صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانوں کے ڈر سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں. یار اس سے مت ملنا 10 سنائے گا 10 باتیں کرے گا کہ جن کی زبانوں کے شر سے زہر اگلتے ہیں نا. سانپ کا زہر اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا زبان کا زہر ہوتا ہے. جراحات السنان لها القيام بلا يلتام ما جرح اللسان. زخموں کے جو زہر ہوتے ہیں اور بھالو کے جو زہر ہوتے ہیں وہ تو اینٹی بائیوٹک سے پور ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زہر یہ آدمی قبر میں لے جاتا ہے زندگی بھر یاد رکھتا ہے. اس نے مجھے یہ کہا تھا اس نے مجھے یہ کہا تھا اس نے مجھے یہ کہا تھا بولا نہیں جاتا. یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں. یہ کہا تیرا میرا کوئی کام نہیں. تیری زبان اتنی خطرناک تھی کہ لوگ تجھ سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے. جتنا ہو دور اچھا ہے. اس لیے اخلاق سے چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اخلاق کی تقریر نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق یعنی سمجھا کر بھی بتائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا بھی کی ہے لوگوں کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حدیث سنا رہا تھا ابو داؤد کی. انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا. میں جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو اپنا حق ہوتے ہوئے حق معاف کر دے جیسے لہین نے معاف کیا. نمبر 2 میں جنت کے بیچ میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو مذاق کا جھوٹ بھی چھوڑ دے.
ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا، اپریل پھول، ہنسانے کے لیے. یہ فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا. جھوٹ ہر حال میں چھوڑے آدمی، چاہے مذاق کا ہی کیوں ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. اور نمبر 3 وببیت فی اعلی الجنہ، اور اونچے درجے میں جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں. یہ حدیث آ گئی. وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ. اس لیے 3 کیٹیگریاں ہیں زندگی گزارنے کی، یہ یاد رکھنا. ایک ہے ٹاپ 1. تو ٹاپ 1 کون ہے؟ جو اکثر خاموش رہے، یہ کئی گناہوں سے بچ جائے گا. غیبت سے بچے گا، حسد سے بچے گا، بدگمانی سے بچے گا، خاموش اپنا کام کر رہا ہے. اور ٹاپ 2 وہ کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، یہ اس کا جواب نہ دے، خاموش رہے، جواب نہ دے. تو بدتمیزی کر رہا ہے آدمی. اور ٹاپ 3 کون ہے؟ کوئی بہت بد اخلاقی کر رہا ہے تو اس کا جواب اخلاق سے دے. ادفع باللتی ہی احسن. ایسا جواب دو کہ جو اس کے ساتھ اخلاق برتو. وہ بد اخلاق سے کر رہا ہے، اب اخلاق برتو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، قرآن میں سکھایا گیا. ادفع باللتی ہی احسن. جواب تو دینا پڑے گا. اب ہر وقت خاموش رہو گے تو نہیں چلے گا، لیکن جواب اخلاق والا. جادلہم باللتی ہی احسن. جواب دینا پڑے گا، لیکن یہ کہ آدمی ڈھنگ سے، محبت سے جواب دے، خاموش ہو جائے، صحیح بات کرے. اس لیے یہ میرا مضمون یاد رکھنا. اب ہم انشاءاللہ یہاں ہیں، یہ حج میں جاتے ہیں یا سفروں میں جاتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ پروگرام بنتے نکل جاتے ہیں، پروگرام بنتے نکل جاتے ہیں. تو اب انشاءاللہ یہ مضمون اخلاق اور بد اخلاقی پر شروع کریں گے ہر جمعہ کو، مختصر. آج یہ نیت لے کر اٹھو کہ ہمیں اخلاق برتنے. اخلاق برتنے میں پیسہ دینا صرف نہیں ہے. اللہ نے مال بہت دیا ہے تو دو. اللہ نے مال نہیں دیا یا دیا ہے لیکن آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، دل نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، کم سے کم اچھی رائے دے دو اس کو. وہ بھی نہیں کر سکتے تو تنہائی میں دعا کرو. تنہائی میں دعا اگر ہم نہیں کریں گے وہاں پکڑے جائیں گے. اللہ کہے گا تو تنہائی میں دعا بھی نہیں کر سکتا تھا، تو میرا بندہ پریشان تھا، تنہائی میں دعا بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ سزا رکھو. حشر کے میدان میں کٹھیڑے میں کھڑا رہنا پڑے گا. یہ آخری درجہ ہے. کسی کی بیٹی کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، یہ فرمایا کہ بھی کوشش کرو صلح کرانے کی آپس کے اندر، لیکن نہیں ہوتا. ہم اتنی طاقت نہیں ہمارے اندر، ہم جا نہیں سکتے وہاں پر. لیکن اللہ پہ تو چپکے کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک کو آسان کر، اے اللہ آسان کر، اے اللہ جو خیر ہو مقدر میں وہ مقدر کر، اے اللہ ان کی حفاظت کر. اور آسان دعا بتاؤں، اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور کر. تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو اس کی حاجت کا غیر سے تکفل کر. تیری مخلوق میں سے جو بیمار ہو سب کو شفا دے. اتنا کر دو دعا تو فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا کہ اللہ تیرے لیے یہ تینوں دعائیں قبول کرے. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.